تو آئیں بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یہ سنو بھائی ذرا اس ساؤنڈ کو دیکھیے گا، اگر اس کا ایکو وغیرہ کچھ اس کو کم کر دی، یلو بٹن کو نا، اور تھوڑا ہائی اس کو بڑھا دیجیے گا۔ متی رسول کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم نے پچھلے جب سنڈے تھے، جب میں نے ایک ٹائم میسج دیا تو اس وقت بھی ہم نے اس آیت پر غور کیا، اور اس کے پہلے حصے پر ہم نے غور کیا تھا یسوع نام، اور اس پر ہم نے غور کیا یسوع نام کا مکاشفہ، جس میں ہم نے 3 چیزوں کو دیکھا کہ نام کا مطلب صرف حرف تہجی نہیں، یا اس کے ساتھ کوئی الفابیٹ جوڑ کر کوئی میننگ نکالنا، وہ نہیں، بلکہ نام کا مطلب شخصیت ہے، اختیار ہے، اور نام کا مطلب کردار ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مسیح کی شخصیت سب سے جدا ہے، مسیح خدا ہے، ہمیں بنایا گیا، لیکن مسیح وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کردار کا ہم نے دیکھا کہ مسیح جیسا کسی کا کردار نہیں، آج بھی اس کا چیلنج موجود ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ اور لیکن اس میں کہ ذات میں گناہ نہیں تھا، اس کی زبان پر چھل نہیں تھا۔ مسیح گناہ سے مبرہ ہے، اس نے گناہ کیا نہیں، اس نے گناہ اٹھایا ہے۔ جس مرضی کا کردار دیکھ لو، مسیح کا کردار سب سے فرق اعلیٰ اور اتم ہے۔ آمین۔ ہم نے اس کے اختیار کو دیکھا تو اس کے اختیار کے اندر ہمیں نظر آتا، اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میرے پاس ہے۔ آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، بہت سارے تارے، سیارے، سورج، چاند، پتہ نہیں کیا کچھ گلیکسی کے اندر موجود ہے، ان پر بھی مسیح کا اختیار ہے، دیکھی چیزوں پر، اندیکھی چیزوں پر بھی۔ تو مسیح کا اختیار بھی سب سے جدا ہے۔ لیکن آج صبح جب ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو آج ہم اس کے آخری حصے پر غور کریں گے، اس کے اگلے جو پہلو ہیں 2 اس آیت کے، اس پر لکھا ہے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات۔ جو ہم نے دیکھا مسیح کے نام کا مکاشفہ، اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کا کردار، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ جس ذات کے بارے میں نے پچھلے دیکھا کہ وہ خدائے قادر ہے، وہ کلمہ خدا ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، یعنی زمانوں کا آغاز اس سے ہے، زمانوں کو وجود دینے والا وہ ہے، وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، وہ وقت سے بالا تر ہے، وہ وقت کو بنانے والا ہے۔ وقت ایک ٹائم فریم ہے، لیکن مسیح کی جو بات ہے وہ اس کی نہ شروع ہے نہ اس کا آخر ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ ساری چیزیں تو اس سے شروع ہیں، لیکن میرے اور آپ کے مسیح کا شروع نہیں ہے اور نہ اس کا آخر ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے انسان بنا، اس کی بشریت کا ضرور شروع ہے، اس کی بشریت کا آغاز چرنی سے ہوا، اور اس کی بشریت کا اختتام جو ہے وہ صلیب پر ہوا، زمین پر ہوتے ہوئے، لیکن وہ آج بھی بحیثیت انسان ہماری نمائندگی آسمان پر خدا کے سامنے کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح نے جب دنیا میں آیا تو خدا کی نمائندگی کی، اور خدا کی کیا نمائندگی کی؟ کہ خدا محبت ہے، اور اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا ہے مسیح کی صورت میں، جو ہماری خاطر مجسم ہوا۔ خدا کو اس نے ہمارے سامنے جو خدا کی نمائندگی کی، اور اب ہماری نمائندگی وہ خدا کے سامنے کرتا ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ جو میں بڑی خوشی منائیں کہ اب ایک انسان آسمان پر، عالم بالا پر خدا کے دائنے ہاتھ
بیٹھ چکا ہے. پہلے انسان کو آدم کو عدن سے نکال دیا گیا، لیکن دوسرا آدم مسیح یسوع جو انسان بنا ہے وہ نکالا نہیں گیا، بلکہ وہ تو آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بٹھایا گیا ہے. ہاللیلویا. تو وہی اپنے لوگوں کو نجات دے سکتا ہے گناہوں سے. کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا کہ اگر آدم نے پھل کھا لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے. ایک پھل ہی کھاتا ہوئے خدا نے پھڑ کے عدن چکاڑ دیتا، نسل انسانی گناہ میں چلی گئی اور سب جو ہے لوگ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. ایک پھالدہ معاملہ سی کیوں خدا نے اتنا بڑا غضب غصہ. تو کئی مرتبہ جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا غضب ہے. کسی نے تو کتابیں لکھ دی God is great failure، اور اس میں سے کئیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا خدا غضب کرتا ہے، رحم نہیں کرتا، اور اس نے ایک پھل کھانے کے چکر میں آدم کو عدن سے نکال دیا. یہ معاملہ صرف پھل کھانے کا نہیں تھا. یاد رکھیں، یہ پھل کھانے کے پیچھے حکم توڑنا ہے، یہ پھل کھانے کے پیچھے خدا کو ناچیز جاننا ہے، یہ پھل کھانے کے پیچھے خدا کے کلام کو رد کرنا ہے، خدا کے حکم کو ویلیو نہ کرنا ہے، خدا کو ویلیو نہ کرنا ہے، خدا کو جھوٹا ٹھہرانا ہے. کیونکہ خدا نے کہا جس روز تو نے کھایا تو مرا، اور پھر خدا نے اسے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا. لیکن ابلیس نے کہا کہ تم کھاؤ گے تو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنو گے. تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے خدا کو کیا کیا؟ جھوٹا ٹھہرا دیا. یہ صرف پھل کھانا نہیں تھا، اس کے ساتھ انسان کی سوچیں جہاں پر بنتی ہیں اس کے اندر اب پہلے تو خدا کا کلام تھا کہ میرے خدا نے مجھے منع کیا ہے، مجھ سے سپریم پاور ایک ہے، میں اس چیز کو نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا خدا جس نے مجھے بنایا ہے، جو مجھ سے ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کرتا ہے، وہ ناراض ہوگا، اس کا کلام ٹوٹے گا. یہ آدم کے اندر یہ بات تھی، اس وجہ سے وہ پھل نہیں کھاتا تھا، اس درخت سے، اس پھل سے دور رہتا تھا. لیکن جب انہوں نے پھل کھا لیا تو دوسرے معنوں میں اب ان کی سوچوں میں کس کا کلام آ گیا؟ شیطان کا. پہلے ان کے اندر ہاں ہی ہاں تھی خدا کی طرح، لیکن خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. خدا کے اندر ہاں ہے، نہ نہیں ہے. خدا نیگیٹو نہیں ہے، منفی نہیں ہے. لیکن اب آدم نے جب یہ پھل کھایا تو اس کے اندر ابلیس کا کلام، منفی خیال، منفیت اس کے اندر آ گئی، نیگیٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو گئی. اب اس کے اندر صرف خدا کا کلام نہیں، اب اس کے ساتھ جو ہے ابلیس کا کلام، تاریکی جو ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئی ہے. اب پہلے جو زندگی رکھتا تھا اب اس کے ساتھ موت بھی آ چکی ہے. پہلے جو صرف زندگی کی راہ تھی اب خدا نے اس کے سامنے کہا موت بھی تیرے سامنے ہے، گناہ بھی تیرے سامنے ہے. ابلیس کا کلام بھی اس کے اندر ڈویلپ ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے. تو اب اتنا بڑا کام یہ عدن میں ہوا ہے. معاملہ صرف پھل کھانے کا نہیں، پھل کے پیچھے اس کی روح بھی داغدار ہو چکی ہے. اس کے اندر جہاں سے سوچیں اٹھتی ہیں وہاں پر ابلیس نے اپنا گھر بنا لیا ہے، وہاں پر ابلیس نے اپنا بھی ایک خیمہ لگا لیا ہے، اپنا بھی ایک اس نے اس کے اندر جو ہے زور پیدا کر دیا ہے. تو اب انسان جو ہے وہ ہاں ہاں اور نہ والا ہو گیا ہے. اب انسان زندگی اور موت والا ہو گیا ہے. اب انسان نافرمانی بھی اس کے اندر آ گئے. اب انسان جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم بھی ہو چکا ہے. تو یہ ایسی محرومی تھی، ایسی محرومی تھی جسے کوئی بھی جو ہے وہ دور نہیں کر سکا، نہ کر سکتا تھا. اس کے بارے میں اس کی سنگینی خدا نے خود بیان کی کہ اگر چیتا اپنے داغوں کو اور حبشی اپنی چمڑی کو بدل سکے تو تم جو گناہ کے عادی ہو، اب تمہارے اندر جو ابلیس کی جو کلام بس چکا ہے تو تم اسے نکال بھی نہیں سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لے. شریعت آئی، فیل ہو گئی. انسان نے اعمال اپنے سے کوشش کی، فیل ہو گیا. انسان کی عقل اتنی تاریکی میں چلی گئی کہ جس چیز کو اپنے سے زیادہ طاقتور، زور آور سمجھا اس کی پرستی شروع کر دی، بت پرستی کا آغاز کر دیا. ایسی بت پرستی کا آغاز کر دیا کہ آج بھی دنیا کے اندر 33 کروڑ خداؤں کو ماننے کا کنسپٹ بھی ہے. بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو گئی دنیا کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اس نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا. بائبل مقدس میں تو ایک جگہ لکھا ہے کئیوں نے اپنی عبادت ایجاد کر لی، اپنے طریقے ایجاد کر لیے،
اپنی جسمانی ریاستیں ایجاد کر لی اور اپنی بڑی کوشش تگدوں کے بعد بھی انسان فیل ہو گیا، انسان چلا اٹھا، انسان اس چیز سے نکل نہیں سکتا تھا، تو وہاں پر ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی. آمین. اور یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے خدا ہی آئے گا اور چھڑائے گا. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا نام امینویل رکھنا. اٹس مین کہ جو آنے والا ہے وہ خدا ہے. اب خدا آدمیوں کے ساتھ رہ کر، انسان بن کر، آدمیوں کے درمیان رہ کر فدیہ دے گا، کفارہ دے گا، چھڑائے گا، آزاد کرے گا. جہاں پر کوئی بھی نہیں کچھ کر سکا وہاں پر اب خدا سب کچھ کرے گا. ہاللیلویا. گناہ بڑا، ہم پتہ ہے گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم گناہ اس کو سمجھتے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا. نہیں، گناہ وہ ہے جو خدا کو اچھا نہیں لگتا. گناہ وہ ہے جو خدا کی ذات کے اندر نہیں ہے. خدا کی ذات کے اندر گناہ نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ جو چیز خدا کی ذات میں نہیں، جو چیز خدا کے منہ میں نہیں، جو چیز خدا کے کلام میں نہیں، وہ گناہ ہے. اگر گناہ کی سب سے ڈیپتھ میں آپ ڈیفینیشن کریں تو وہ ہے کہ جو چیز خدا میں نہیں، جو خدا کا نہیں، وہ گناہ ہے. جو خدا کے جلال کا نہیں وہ گناہ ہے. گناہ کا مطلب ہے سیدھی راہ سے بھٹک جانا. گناہ کا مطلب ہے خدا کے جلال سے محروم ہو جانا. گناہ کا مطلب ہے خدا سے منہ پھیر لینا. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جانا. آج کئی پیدا تو ہیں، زندہ تو ہیں، 2024 اور کئی دہائیاں، کئی سال گزار دیے ہیں، لیکن اپنی زندگی اپنے مقصد کے تحت جیتے ہیں. یہ گناہ ہے. چاہے وہ شخص جتنا بھی شریف ہو، سادہ ہو، کوئی گالی، کوئی اس کے منہ پر بدگوئی کی بات نہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ دعا سے، کلام سے، روح سے، خدا کے گھر سے، مقدسوں کی رفاقت سے، توبہ سے جو ہے وہ خالی ہے، تو پھر بھی وہ شخص گناہ کے اندر ہی ہے. کئی لوگ تو ایڈے سادہ ہوتے ہیں کہ اسی تو بس سادہ جے لوگ سانو کلام سمجھ نہیں آتا. اے بھی گناہ میں. یہ نہیں ہے کہ آپ سادگی میں تو کلام سمجھ میں نہیں آتا. یہ نہیں ہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہے تو کلام سمجھ میں نہیں آتا. یہ خدا کا کلام وہ ہے کہ انہوں جڑاوے کہ بادشاہ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی انہوں نہیں سمجھ سکتے. اے کلام ہوئے کہ جنہوں جڑا عام ایک بندہ وہ بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خدا سے دل نہ لگائے. اس کو سمجھنے کے لیے دل کا سچا ہونا، دل کا کھرا ہونا، سچی توبہ ہونا، خدا کے تابع ہونا، اپنی خودی کا انکار کرنا ضروری ہے. اس کلام کی ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اس کا نچوڑ سمجھ میں آ جائے گا، اس کے مکاشفے سمجھ میں آ جائیں گے، اس کی نبوتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس کی باتیں آپ کے دلوں پر نقش ہو جائیں گی، آپ کے اندر اتر جائیں گی. آپ کو خدا اس قابل بنا دے گا کہ آپ اپنے بچوں کے بچوں کو بھی کلام پڑھانے لکھانے کے قابل بن جائیں گے. کب؟ جب سچے دل سے، سچی محبت سے خدا کے پاس آئیں گے. ہاللیلویا. نہ سمجھ آئے تو کسی نے بھی نہیں آئے گا، لیکن تینوں اگر سمجھ آ گئی نا کہ منو نجات دی ضرورت ہے، مجھے گناہوں سے رہائی کی ضرورت ہے، مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، تو پھر تجھے پوری بائبل سمجھ آ جائے گی. آمین. آج لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی پئی کہ سانو نجات دی ضرورت ہے. اچھا، پھر ایک سٹیپ اور بھی ہے، ہمیں نجات میں جینے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں نجات کے مطابق اپنا کردار رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں نجات کی خوشی میں رہنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں نجات سے ہمارے چہرے رونق سے بھرے ہوئے رہنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں پتا ہو، اپنے اندر اطمینان بھی رکھنے کی ضرورت ہے، میں نجات یافتہ ہوں. صرف ہم نے جو ہے بعض کا تو پتہ نہیں کن کن باتوں کو یاد رکھتے ہیں، کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں،
किन किन चीजों से अपने आप को दलेर बनाकर रखते हैं। ये दलेरी हमारी जिस्मानी नहीं है, ये दलेरी हमारी जुबान की नहीं है, हमारी आवाज की नहीं है, हमारी ताकत की नहीं है, ये दलेरी पाक पैसे की नहीं है, ये दलेरी किसी इंसान की नहीं, रुतबे की नहीं, रैंक की नहीं। ये दलेरी है तो सिर्फ इस बात की कि हम यीशु के खून से धुले हैं, हम नजात याफ्ता है। ये दलेरी तेरी जवानी के जोर से बढ़कर है, ये दलेरी तेरे अकल के जोर से बढ़कर है, जब तेरे पास ये मुकाशवा है कि मैं मसीह में नजात दहिंदा हूं। हालेलुया। तुझे पता हो, तुझे इल्म हो कि मैं नजात दहिंदा के सबब से अबदी नजात का वारिस हूं। मसीह यीशु अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देने के लिए आया है। आमीन। आज भी मसीह के आने के बाद भी ये सवाल गर्दिश करता है कि कौन नजात पा सकता है। और ये अफसोस की बात है, ये गैर कौमें ये बात नहीं करती, या वो करें तो फिर भी समझ आती है वो करती हैं, या कर भी ले तो उनका मैटर है क्योंकि वो इस मसीह को अभी नहीं जानती। अफसोस की बात ये है कि हमारे मसीहों के अंदर ये बात भी है। दूजियां दी गल छोड़ो, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤਿਆਰ नहीं होंगे कि हमारे बेटा बेटी माँ बाप बहन भाई जो तोबा कर ले, ये जिंदगी खुदा को दे दे, हानू कई के महीने कई के साल लग जाते, इतबार नहीं करते। पलूस पर भी लोग इतबार नहीं करते थे, बड़ा टाइम लगा लोगों को समझने में। इसलिए मुझे और आपको अपनी निजात को साबित करने की जरूरत है, अपने बुलावे को, अपनी साबित कदमी को साबित करने की जरूरत है, अपने खुदावंद के जलाल को अपने बदन से जाहिर करने की जरूरत है। मैं और आप निजात याफ्ता हैं। याद रखें, निजात याफ्ता शख्स पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया कहते कौन निजात पा। इसके दो मफहूम है। एक तो ये है कि लोग समझते हैं कि निजात कोई पा ही नहीं सकता, और एक ये मफहूम है कि गुनाहों से निजात पा भी ले तो लोग जो है उनकी हरकतों कामों को देखकर ये बात भी कहते हैं कि ए बंदा इंजदा हो के इंज कर सकता है, तो वो फिर कहते हैं इधर कौन निजात पा सकता है। उनके अंदर ये सवाल उठते हैं। तो याद रखें, ये सवाल आज भी मौजूद है, और अपने लोग भी कहते हैं कि, और कई मर्तबा अपने बदन में देखते हैं। एक जगह पौलुस कहता है कि जिस गुनाह का या बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है, और जिससे मैं नेकी का इरादा करता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ती। और एक जगह लिखा है वो गुनाह जो आसानी से उलझा लेते हैं, खुदावंद कहते हैं उसे दूर करके। इसका मतलब ये है कि कभी कभी इंसान जो है वो गिरता है, वो वापस जाने के चला जाता है, कभी कोई चीज़ें उस पर अफेक्ट करने लगती हैं, उसे मुतासिर करने लगती हैं, तो आसानी से वो उलझ जाता है। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम कहता है उसे दूर करके। इसका मतलब है दूर हो सकता है। हमने उसे काइन को कहा गया कि अगर तू नेकी करे, अगर तू भलाई करे तो तू मकबूल ना हो। यानी खुदा उसे मशवरा दे रहा है तू नेकी कर, तू भलाई कर, तू बदी को दूर कर। लेकिन उसने क्या किया? हसद की, झगड़ा किया, भाई को कत्ल कर दिया। आज भी कई मर्तबा हम सीधे होने के लिए तैयार नहीं, हम जागने के लिए तैयार नहीं, होश में आने के लिए तैयार नहीं, बदलने के लिए तैयार नहीं, अपना आप पेश करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने जोर पर, अपनी चालाकियों पर, मकारियों पर, अपने गुस्से पर, अपने आप को जो है हम जो है वो बजाय इसके खुदा के ताबे करें। हमने अपने आप को क्या करते हैं कि अपने उस रिश्तों को तबाह करते हैं, अपने खुदा की बात को रद्द कर देते हैं। लेकिन अगर तू भला करे, भलाई करे, अगर तू वो गुनाह जो तुझे आसानी से उलझा देते हैं उसे छोड़ दे, उनसे तर्क कर दे, तो फिर तू खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगा। तो ये जो बात है, फिर कौन नजात पा सकता है? मसीह ने इसका जवाब दिया। मसीह ने कहा ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, खुदा सब कुछ करने में कादिर है, ये खुदा करेगा। जो तेरे सवाल है वो खुदा सीधे करेगा, जो तेरी टेंशन है वो खुदा दूर करेगा। अगर तू सच्चे दिल से चाहता है निकलना और तू खुदा से कहेगा तो तुझसे नहीं हो रहा, तो याद रख तेरा खुदा तेरे लिए करेगा। तेरी अकल बंद हो रही, तुझे समझ नहीं आ रही, तुझे लग रहा है कि मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे इज़्दवाज में, मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में मैं जिस जगह होना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, या जिस तरह खुदा मैं तुझे जलाल देना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं, मैं जिन चीजों में फंस चुका हूं,
میں نہیں نکل پا رہا, نہیں کر سکتا. تو آج اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیے, تو نہیں کر سکتا لیکن تیرا خدا کر سکتا ہے, جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. اور یہاں آدمیوں میں دیکھیں, ملکوں پر حکومت بھی آدمی کر رہے ہیں, جو ملکوں سے نہیں ہو سکتا, قوموں سے نہیں ہو سکتا, دنیا کے اختیار سے باہر ہیں, سمجھ سے باہر ہیں. تیرا خدا تیرے لیے وہ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے, جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا, جو تجھ سے نہیں ہو سکتا, جو تو سمجھتا ہے. تو ہار تو مان, تو سرنڈر تو کر, تو بس تو ہو, تو اپنی خودی کا انکار تو کر, تو اپنے خداوند سے کہہ تو صحیح, تو اپنے خدا سے دعا تو کر. وہ کہتا ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہ ہونے دے گا, اپنے ایمان رکھنے والوں کو شرمندہ نہ ہونے دے گا. تو دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح, تو نے پتہ نہیں کتنے دروازے کھٹکھٹائے ہیں, اپنے یسوع دے دروازہ تے کھٹکھٹا, اپنے خداوند دے کولتے آ, پھر دیکھ تیرے سے نہیں ہو سکتا, تیرا خدا سب کچھ کرے گا. ہاللیلویہ. اس لیے خداوند حقیقی نجات دیتا ہے. بیل و بچڑوں کا خون ہمیں بار بار گناہ یاد دلاتے تھے, لیکن مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ان کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے. آمین. پھر اس نجات کو پانے کے لیے مرکز 16:16 میں لکھا ہوا ہے, جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا. کئی مرتبہ ایمان تو لے آتے یسوع پر, یسوع خدا کا بیٹا چرنی میں پیدا ہوا, ہانو توتے منگو باز کا سٹوریاں گلاں رٹیاں ہوئیاں نے, ہم نے انہیں لکھ لیا, ہم نے اس کے نشان بنا لیے. لیکن یاد رکھیں کہ صرف یہی نہیں, ہمیں اس کے کلام کے اثر کو, تاثیر کو قبول بھی کرنے کی ضرورت ہے, اسے ظاہر بھی کرنے کی ضرورت ہے. جو ایمان لائے, ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ کہ مسیح میری خاطر پیدا ہوا ہے. جہان کی خاطر تو ہوا ہی ہوا ہے, سب کی خاطر تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن انفرادی طور پر بھی آپ کا میرا شخصی اقرار ہونا چاہیے. شخصی اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت, پیش کرنے کی ضرورت, اقرار کرنے کی, یسوع میری خاطر پیدا ہوا ہے, میں ایمان لاتا ہوں. اپنا شخصی تعلق بنانے کے لیے شخصی اقرار ضروری ہے. ہاللیلویہ. جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا. ایمان لانا کہ میں خود نہیں چھوٹ سکتا تھا, ایمان لانا مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا, ایمان لانا دنیا سے نہیں ہو سکتا تھا, ایمان لانا کہ نبیوں سے نہیں ہو سکتا تھا, ایمان لانا کہ شریعت سے نہیں ہو سکتا تھا, ایمان لانا کہ یہ دنیا کے اندر, کائنات کے اندر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا, یہ صرف اور صرف خدا کی قدرت کر سکتی تھی. آمین. ایمان لانا کہ میرا دل اتنا گندا تھا, جیسے بائبل کہتی ہے دل سے خدا کے دشمن تھے. اپنے بارے میں یقین کرو کہ میں گناہگار تھا, میں دشمن تھا, میں ابلیس کے ہاتھوں میں تھا, میں نکمے چال چلن میں تھا, میں گناہوں میں تھا, میں نے پشیدگی میں ظاہرانہ طور پر گناہ کیے تھے, میری زندگی میں بڑی ناکامیاں تھی, مجھے ابلیس نے جکڑا ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں اپنے اندر ہار چکا تھا, مایوس تھا, نا امید تھا, لیکن مجھے کلام نے چھو لیا, مجھے خداوند کی باتوں نے چھو لیا, مجھے کلام نے راحت دے دی, تازگی دے دی, نیا دل دے دیا, نئے ارادے دے دے, نئی تحریک دے دی, نئی سوچیں دے دی, مجھے آزاد کیا, مجھے زور دیا, مجھے سمجھ دے دی کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا. میرے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی نجات کو دکھایا ہے. میں ایمان لاتا ہوں. یہ ہے آپ کا ایمان, جس میں آپ اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھو. کبھی میں بتاؤں, بہت بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو چھو بھی سکیں. روح کے مسا کے بغیر ہو نہیں سکتا. جب میں اس عورت کو دیکھتا ہوں, جو آئی تو اس کے قدموں کو چومنے لگی, آنسو بہانے لگی, اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچنے لگی. میں بتاؤں, مجھے اور آپ کو اس کے عورت کے دل کو روح اس سے کہے کہ خدا پاک روح, یہ کیسی ورشپ ہے, کیا طریقہ ہے, کیا مسیح کے لیے اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, کس طرح وہ پست ہو گئی.
مجھے اس کے دل تک پہنچنے کا فضل دے۔ روح القدس آپ کو احساس دے گا کہ مسیح کی ورشپ، مسیح سے محبت کا، گناہوں سے، لیکن اس کے زیادہ گناہ معاف۔ جب آپ کو یہ پتا کہ میں بڑا گناہ گار تھا تو پھر آپ کو بڑی نجات کی سمجھ ملے گی۔ کاش کہ دعا ہو کہ مجھے اس عورت کے دل کو سمجھنے کا فضل دے تاکہ میں بھی مسیح کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کر سکوں۔ ہم بعض کا نفرت کا اظہار کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ اپنی نفرت کی آواز سنیں تو گالی سے بھری ہوئی آواز چوتھے محلے تک بھی جاتی ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار دیکھیں۔ اگر اپنی پرانی زندگی میں اور آپ اپنی نفرت کا اظہار دیکھ لیں تو ہم کیسے نفرت کرتے تھے، کس جذبے سے کرتے تھے۔ ہم پرانی زندگی میں کس جذبے سے لڑتے تھے، کس جذبے سے کسی دوسرے کا کے حوصلوں کو جو ہے وہ دباتے تھے، کس جذبے سے ہم گالی نکالتے، کس جذبے سے ہم انسانوں کے ساتھ گلیوں میں کھڑے ہو کر لڑتے تھے۔ تو جب تو خداوند کے پاس آ گیا ہے تو پھر آج تجھے روح کے جذبے میں، زور میں، تقویت میں خداوند کے لیے اپنی نئی زندگی میں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ تجھے دیکھے جانے۔ ایسے نہیں پولس کہہ دیتا کہ میں قرضدار ہوں۔ اس نے دیکھا، اس نے استفنس کو قتل کروایا، راضی تھا، اس نے جو ایٹیٹیوڈ اپنایا۔ اب دیکھیں اس کی نئی زندگی، مسیح میں زندگی پہلے سے بھی زیادہ بولتی ہے۔ آمین۔ میں کہنا انہوں نے مروائے نہیں نے جنہیں انہیں بچائے نے۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے ستایا نہیں جنہیں خود ستایا گیا ہوئے۔ ستان دا کام میں نے شروع ہی کیتا سی، لیکن بچان دا کام تے آج تک خداوند اودے کو لے رہا پیا۔ ہاللیلویہ۔ آج تک خداوند لے رہے۔ آج بھی ایسی پلوس دیاں گلاں کر کے بڑے لوکاں نو سیدھی راہ وہانے ہیں کہ دیکھ پلوس کیسے بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ اینج کہہ لو انہیں کو خدا نے جڑا انہیں پرانی زندگی چ کیتا نا، انہیں کو ود کے خدا نے انہیں استعمال کیتا۔ کیا میں اور آپ خدا سے دعا نہیں کر سکتے کہ خدا جو میری پرانی زندگی تھی اب اس سے بڑھ کر میری نئی زندگی، نیا دل، نیا مخلوق ہو کر تیرے لیے بولوں، تیرے لیے استعمال کروں۔ میں کہتا ہوں اکثر میں اس بات پہ بہت غور کرتا ہوں، ہمارا بلاوا، ہمارا ٹارگٹ بڑا فرق ہے، ہماری راہیں بڑی فرق ہے، ہماری دلچسپیاں بڑی فرق ہے، ہمارا لگاؤ، ہماری لگن بڑی فرق ہے۔ اپنے آپ کو مت الجھنے دو چیزوں میں، معاملات میں، ادھر ادھر میں۔ اپنے آپ کو خداوند پولس روس کے رسول کے دل کی کیفیت کو سمجھے۔ میں بتاؤں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ خداوند پولس رسول جس طرح خدمت کرتا ہے، وہ عورت جس طرح اپنا ایمان کا، اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کرتی اور تیرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے، کاش کہ ہمیں ان کے دل کی بھی سمجھ ملے۔ آمین۔ کہ تیرے روح نے کیسے ان کے دل میں آگ لگائی، کس طرح یہ اتنے گہرے طور پر استعمال ہوئے کہ آج بھی انجیل کا بیان کرتے ہوئے ہم فخر سے ان کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ کاش کہ 2024 میں جو میں نے اور آپ نے کیا، خدا میں کہتا ہوں ہمیں ہمارے دل پر ہی غور کرنے کا فضل مل جائے کہ میں 2024 سے کی کیتا ہوئے، میرے کار نے کی کیتا ہے، میری بیوی نے، میرے شوہر نے، میرے ازدواج سے، میرے پیسوں نے، میری ایجوکیشن نے، میری لیاقت نے، میں نے خداوند کے لیے کیا کیا ہے، میری جوانی نے کیا کیا ہے، میرے بچپن نے، میرے بڑھاپے نے، میرے زور نے کیا کیا ہے، میں نے خداوند کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا ہے، میں انجیل کے لیے کیسے، کتنا اور کب اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہوں۔ آپ غور کرنا شروع کریں گے، خدا آپ کو اگلے سالوں کے لیے ٹارگٹ دینا شروع کر دے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا تو یہ کر سکتا تھا۔ روح القدس آپ کو بتائے گا کہ یہ کر سکتی تھی، کر سکتا تھا، تو نہیں کیا، تو نے اپنی توجہ اس طرف رکھی، لیکن پھر بھی خدا کا روح آپ کو دلاسا دے گا آنے والے ٹائم میں، آنے والے سال میں، آنے والے پروگرام میں، آنے والی چیزوں میں تجھے یہ کرنا ہے۔ پولس کو کہا گیا کہ جو کچھ تجھے کرنا ہے تجھے یاد دلایا جائے گا، تجھے بتایا جائے گا، تجھے سمجھایا جائے گا، تجھے گائیڈ کیا جائے گا، تجھے پرووائڈ کیا جائے گا، اور تجھے جب تو میرے لیے کھڑا ہوگا تو تجھے پروٹیکٹ بھی کیا جائے گا، تجھے سنبھالوں گا بھی میں، تجھے لے کر جاؤں گا بھی میں، تجھے گشت بھی میں کرواؤں گا۔ ہم خداوند کے حضور اپنی دعاؤں کو وسیع کر لیں، اپنے سوچوں کو وسیع کر لیں۔ ہاللیلویہ۔ ایمان لانا کہ میں کیا تھا، یسوع تو مجھے کیا بنانا چاہتا ہے۔ پھر نجات جو گناہوں سے آپ پائیں گے، نجات یافتہ شخص
زمین پر خدا کے ساتھ کام کرتا ہے، خدا کے ساتھ سانس لیتا ہے، خدا کے ساتھ پلان بناتا ہے، خدا کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، خدا کے ساتھ خوشی منانا پسند کرتا ہے۔ کون؟ جو اتنی بڑی نجات کا تجربہ کر چکا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اتنی بڑی نجات سے غافل ہے، آج بھی گناہوں میں ہے، وہ خدا کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ پرستش دعا میں رہنا، چلنا پھرنا، سانس لینا، وہ سانس بھی لیتا ہے تو گندگی میں، بدی میں، نشوں میں، گناہ میں۔ ان جگہوں پر جہاں پر خدا کا نام، خدا کا جلال نہیں، وہاں پر تو نہیں ہو سکتا۔ تجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے، ایمان سے خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اتنی بڑی نجات کو تجربہ کر رہا ہے، تو اتنی بڑی نجات سے تو جو ہے ملبس کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ نجات یافتہ شخص خداوند میں، خداوند کے ساتھ سیلیبریشن کرتا ہے۔ نجات یافتہ شخص کی خوشیاں بھی خداوند یسوع مسیح میں ہوتی ہیں۔ آمین۔ پھر ایک جگہ لکھا ہوا ہے، جیسے شمعون نے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات، پھر بائبل بتاتی جو تو نے سب امتوں کے لیے تیار کی ہے۔ تیری نجات، یہ ورڈ بڑے غور طلب ہیں۔ تیری نجات، تیری راستہ بازی، تیرا خون، تیرا کفارہ، تیری صلیب، تیری چرنی، سب کچھ تیرا ہے، لیکن بن کس کا گیا ہے؟ میرا۔ ہو کس کا گیا ہے؟ میرا۔ اینج کہہ لو خدا وند یسوع مسیح ساڑی محبت جو ساڑا ہو گیا، آسمان سے زمین پر میرے لیے، آپ کے لیے آیا ہے۔ یہ تیری نجات ہے جو میری آنکھوں نے، ورڈ تھوڑا سا غور طلب ہے۔ تیری نجات ہے، دیکھی کس نے ہے؟ میری آنکھوں نے۔ تیری صلیب ہے، فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ میں نے۔ تیری چرنی ہے، اس سے برکت کس نے پائی ہے؟ میں نے۔ تیرا سب کچھ ہے، شامل کسے کر لیا گیا ہے؟ مجھے۔ لیکن تم مسیح میں شریک کیے گئے ہو، تم ذات الہی میں شریک کر لیے گئے ہو، تم میراث میں شامل کر لیے گئے ہو۔ اپنے آپ کو خداوند کے حضور ان باتوں کے لیے اقرار کریں، ایمان لائیں، دل سے اقرار کریں، دعاؤں کا حصہ بنا لیں، کردار کا حصہ بنا لیں۔ میں شامل کیا گیا ہوں، میراث کا وارث ہوں، جو اس کا تھا وہ سب میرا ہو چکا ہے۔ آمین۔ کیونکہ اب ہم اس کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں۔ تو بیٹے اور بیٹیوں کو خدا نے نجات میں، میراث میں، اس کی محبت میں، اس کی برکتوں میں، اس کے اختیار میں بھی شامل کر لیے گئے۔ لیکن میں تمہیں اپنا اختیار دیے دیتا ہوں تاکہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ اور پھر ایک جگہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، مسیح کا اطمینان۔ اور ایک جگہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، دوسرا پطرس 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے خداوند کے اطمینان کو، ہمارے خداوند کے تحمل کو جو تیرے اندر بس چکا ہے۔ اگلا ورڈ پتہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے اپنی نجات سمجھو۔ نجات کے لیے سب سے پہلے خدا آپ کو اپنا اطمینان دے گا کہ بیٹے اب تو نجات یافتہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی تجھے کہے، تیری بیوی، تیرا شوہر، تیرا خادم، تیرا ماں اور باپ، تیرے دوست کہے کہ یہ نجات یافتہ، نو، سب سے پہلے تیرا دل کہے، سب سے پہلے تیرے اندر سے روح کی آواز اٹھے، سب سے پہلے تیرے اندر اطمینان ہو۔ میں نے دیکھا ہے دنیا آپ کی تعریف کرے آپ کو اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ کے اندر روح القدس کی تعریف کا نغمہ ناشر ہو جائے۔ ایک شخص کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور کرسچن تھا اور غیر قوم کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا، اور گناہوں کی معافی پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ ایک طرف یہ تھا کہ دنیا کا حقیقی گناہوں سے رہائی دینے والا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، اور دوسری طرف
وہ آپ سمجھ گئے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپس میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو جب پہلا شخص آیا مسیحی خادم, اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, یہ کتابوں میں درج ہے اپنے لیٹرز کے ساتھ, یہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی تقریباً کہہ لیں کہ 60 اور 70 کی دہائی کے اندر اندر حکومتی سطح پر جو مذہبی اسکالرز ہوتے تھے ان کے آپس میں ڈبیٹ کروائی جاتی تھی. ایک بڑا اچھا اجتماع ہوتا تھا, بڑے ادب و اداب سے ہوتا تھا, بڑی سیکیورٹی میں ہوتا تھا, بڑی علمی شخصیت کو بٹھایا جاتا تھا, اور اس طرح سے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے. اور یہ بڑا جو اس کو حکومت پروٹیکٹ کرتی تھی, یہ ماحول پرووائڈ کرتی تھی. تو اس طریقے سے ڈبیٹس ہوتی تھی ایک ٹائم پر. پھر ہوتے ہوتے حالات بگڑے تو یہ چیزیں کم ہو گئیں. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ ایسی چیز آپس میں بات کر رہے تھے تو جب وہ بندہ تھا جو پادری تھا, تو اس نے جب شروع کی اپنی سپیچ اور مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا, گناہوں کی معافی کے طور پر پیش کیا, تو وہ بتا رہا تھا کہ اس ہال کے اندر جو ہے نا کوئی تالیاں نہیں تھی, کوئی خوشی نہیں تھی, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے غیر ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان ایریے میں ان کے درمیان جو ہے یہ ڈبیٹ کر رہا تھا. تو ایک ٹائم آیا جب دوسرا شخص کھڑا ہوا, تو اس نے جب اپنے ایمان کے مطابق بیان کرنا شروع کیا, تو وہ شخص بتاتا ہے کہ پورے ٹائم پر ایک وقت تالیاں نہ رکی, پورے ٹائم پر ایک وقت پر جو ہے لوگ خاموش نہ ہوئے, خوشی کے مارے اتنا ان کا اظہار تھا, پبلک کا بہت اچھا رسپانس تھا. تو اب وہ کیا ہوا کہ یہ شخص اپنے اندر بڑا تھوڑا بجھا تھا کہ رسپانس بھی نہیں آیا پبلک کی طرف سے, لیکن اندر ایک اس کے بڑی خوشی تھی کہ میں نے جو بیان کیا نا مسیح کو درست بیان کیا ہے. میں اپنے اندر اس کا بڑا اطمینان تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی گواہی آئی. گواہی پتہ کیا آئی؟ جو شخص اس کے ساتھ ڈبیٹ کر رہا تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی, میں پڑھ رہا تھا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سارے لوگ اس ہال کے اندر تالیاں بجا رہے تھے, خوشی منا رہے تھے, اور بڑی میری دلیلوں سے متاثر ہو رہے تھے. اگر کوئی شخص متاثر نہیں ہو رہا تھا تو وہ میں خود تھا. کہتا میں بیان تو کر رہا تھا لیکن میں پہلے کی سپیچ سے پورے طور پر متاثر ہو چکا تھا. میرا دل بدل چکا تھا اندر سے, میں ٹوٹ چکا تھا اندر سے. میں تو اس پہ کھڑا تو ضرور تھا لیکن اندر سے میں اپنے ایمان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. اندر سے میں ٹوٹ چکا تھا, بجھ چکا تھا, میرا ایمان ہل چکا تھا. میں اپنے ایمان میں پورے طور پر جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ سارے خوش تھے, میرے ایک ایک جملے پر تالیاں بجاتے, خوشی مناتے, سارے اطمینان میں. لیکن میں خود اطمینان میں نہیں تھا, کیونکہ پہلے اسپیکر نے جو سپیچ کی تھی کہ دنیا کا حقیقی نجات دہندہ مسیح ہے, لوگوں نے تو اس کو نہ سمجھا, لیکن اس دن میں سمجھ گیا. اور وہ بندہ ایشیا کی تاریخ میں بہت کچھ اس نے لکھ ڈالا ہے, اور دنیا کے اندر نام ہے. خداوند کا فضل ہے کہ ایسے لوگ جو خداوند کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن یاد رکھے جو آپ نے مسیح میں کیا, جو آپ نے مسیح میں جو سپیچ کی, کلام شیئر کیا, جو کچھ آپ نے مسیح میں کیا ہے, کبھی اس میں غیر مطمئن نہ ہو. پلپٹ سے جب آپ منادی کریں, جب آپ کسی کے لیے دعا کریں, تو آپ کے اندر اپریسیشن نہ ہو, آپ کے اندر لوگوں کے رسپانس پہ آپ نے نہیں چلنا, آپ نے اس تحریک پر چلنا ہے جو روح اس نے آپ کو دی ہے. لوگوں کے دل بدلیں گے, لوگوں کے دل ٹوٹیں گے. اور غالباً یہ شخص برکت اللہ تھا یا پھر پادری عبد السلطان پالس, ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص تھا. تو آپ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کی نجات, تیری آنکھوں نے میری نجات دیکھ لی. جب آپ نجات کی بات کریں گے تو بائبل بتاتی ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. اعمال 4 باب اور اس کی 12ویں آیت پہ, آدمیوں کو آسمان کے تلے جو زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں, یہ پوسیبلٹی نہیں, کوئی ایلیجیبل نہیں, کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اسے وہ نجات دینے کے قابل ہو سکے, اس کے ساتھ جوڑا جائے. اے نا جڑا نا, اے لقب ہے, ادا مسیح اس کا لقب ہے, یعنی مسا کیا ہوا,
नाम क्या उसका? यीशु, नजात दहिंदा। पूरा उसका मतलब क्या हो गया? मसा किया हुआ नजात दहिंदा। ऐसा नजात दहिंदा जिसको बाप ने मसा किया है, ऊपर से मसा किया है। खुदा बाप ने उसे भेजा है ताकि वो उसी मसा में जाए, अपने मसा की बड़ी कदर करे, अपने मसा की बड़ी जो है वो वैल्यू करें, अपने मसा का ख्याल रखें। आपके ऊपर जो मसा ठहरा हुआ है इसे खराब होने ना दे, इसे जाया होने ना दे। आपके ऊपर जो मसा ठहरा हुआ है इसको मिस यूज ना करें। आपके ऊपर जो मसा ठहरा हुआ है इसी मसा में, इसी स्पिरिट में, इसी तहरीक में चलते जाएं। आप बहुत सारे लोगों को नजात दहिंदा के पास लाएंगे। आपकी खिदमत में, आपके ईमान में बहुत सारे लोग बदलेंगे, तब्दील होंगे, मुर्दा जिंदे होंगे, आंखें खुलेंगी, बीमारियां जाएंगी, तारीखियां मिटेंगी, इब्लीस शर्मिंदा होगा। लेकिन अगर आपने मसा को खराब किया तो सारी चीजें आपकी खराब होना शुरू हो जाएंगी। इवन के खिदमत भी। अलीशा के साथ था ना जियाजी, उसे अलीशा ने एक बात कही थी, जब तू जाए ना तो किसी के साथ बात ना करना। और यीशु ने भी कहा जब तुम जाओ तो रास्ते में किसी को सलाम। ये जो सलाम दुआएं है ना, ये जाते जाते ही चीजों में उलझ जाना। आप जिस मजबा से उठे हो, जिस जगह पर आपने जाना है, जिस स्पिरिट में जाना है, जिस मसा में जाना है, उसी में रहकर जाएं। आपका एक एक कदम आपकी तहरीक को याद दिलाए मैं किस लिए। याद रखिए जब आप अपने मसा को खराब करेंगे, एलडी ज्यादा दोस्तियां, ज्यादा सलाम दुआवां, कदी इधर पे कदी उधर पे कदी उधर पे होंदे 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 थक हार के असीं पहुंचीए जगह ते खुदा दे कार च, खुदा दे काम च, दुआ च। आप देखिए, आप पूरे शुरू सुबह उठ के इकरार करें कि मेरे खुदावंद रात को दुआ कर रहे, पूरे दिन च जो असीं घूमदे फिरदे उलझते रहांगे ना तो एंड ते साडी दुआ भी नहीं होएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को उलझा लिए, फंसा लिए। याद रखें कि जो मसा है ये आपकी खिदमत के को अरूज पर ले जाता है, ये आपको बहुत ब्लेसिंग में इस्तेमाल होने का फजल देता है। आपकी मसा के अंदर जो आपके अंदर कुव्वत जोर महसूस करेंगे वो आप जिस्म में नहीं कर सकते। मसीह के लिए उसने मुझे मसा किया है। मसा की दुआएं नहीं लोग भूलेंगे, मसा की प्रस्तिश नहीं लोग भूलेंगे, मसा की प्रीचिंग लोग नहीं भूलेंगे, मसा की खिदमत लोग नहीं भूलेंगे, मसा शुदा शख्स की बुलाहट को नहीं लोग भूलेंगे, आपके बुलावे को नहीं लोग भूलेंगे। आपके मसा शुदा जिंदगी के सबब से खुदा आपसे काम लेगा। सिर्फ नजात से उत्ते भी एक लेवल है, ऐस नजात नू मसा च रह के अपनी जिंदगी बसर करना। मसीह का लकब था यानी मसा किया हुआ नजात दहिंदा, ये नाम सबसे आला है। इसमें मेरी और आपकी फतह है। और फिर लिखा है कि मसीह ने अपने बारे में खुद कहा, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं, लिखा है कि बेटा दुनिया में सजा का हुक्म करने के लिए नहीं आया। ये जो वर्ड है ना, सजा को हुक्म करने नहीं आया, बल्कि दुनिया को नजात देने के लिए आया। मसीह के आने का मकसद सजा, और सजा का हुक्म मसीह नहीं करता, सजा ऑटोमेटिकली आप पर मुझ पे आती है, गजब ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन जो तारीकी में, जब नूर में नहीं चलेंगे तो हम किस में होंगे? तारीकी में। खुदा के हाथों में नहीं तो किसके हाथों में? शैतान के हाथों में। निजात में नहीं तो गुनाह में है। और जब हमने मसीह की निजात में नहीं है तो सजा के नीचे, गजब के नीचे। जब आप और मैं खुदावन से होंगे दूर तो फिर खुदा के नहीं शैतान के करीब होंगे। ये दो ही पहलू है। एक वक्त में या तो कोई एक कश्ती में हो सकता है या दो में, दोनों दे विच पैर फसा लांगे तो फिर वो फिर भी हम उसमें खुदा में नहीं हो सकते। हम उसमें खुदा को जाहिर करने की कोशिश जरूर करेंगे। साउल समसून मांगता रहा मसा, समझता रहा कि मेरे साथ मसा है, रूह है, लेकिन हकीकत में नहीं था। तो एन जी समझते रवांगे, लेकिन जब होगा ना
तो फिर तू समझेगा भी और इस्तेमाल भी होगा। आमीन। इसलिए मसीह ने कहा मैं सजा देने के लिए नहीं, सजा को हुक्म करने के लिए, निजात देने के लिए आया हूँ। फिर यूहन्ना 12:47 में लिखा, यीशु ने कहा मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आया, बल्कि इसलिए आया हूँ कि दुनिया मेरे वसीला से निजात पाए। वहां पर लिखा है मुजरिम, एक जगह लेकर सजा, लेकिन मकसद अपना क्या मसीह ने बताया? निजात। मसीह का मकसद है सब निजात पाए। उसकी पैदाइश पर ही कहा गया, उसके दुनिया में पैदा होने से बेशतर कहा गया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, उसने सलीब पर कहा कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये वो निजात की दुआ कर रहे हैं। खिदमत के आगाज में उसने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, खिदमत के आगाज से कह रहे तौबा। पैदाइश तो पहला वो देख पर क्या जा रहा है तौबा, सलीब पे दुआ कर रहे, माफी दी, तौबा दी। मुर्दों में से जी उठा तो कहता है जाओ और सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो, जो कोई ईमान लाए वो तौबा करे, बपतिस्मा ले बाप बेटे और रूह कुस में, तो वो निजात पाएगा। जिंदा होने तो बाद फिर निजात दिया गला, आन तो पहला भी कि वो सबर करके ठहरा हुआ है, तहमुल करके ठहरा हुआ है, ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। याद रखें निजात पाने वाले थोड़े हैं, लेकिन खुदा का टाइम सबके लिए पूरा पूरा है। टाइम थोड़ा नहीं है, क्योंकि टाइम के मामले में वो क्या कहते हैं, सबर करके रुका हुआ है, ताकि और बेटे बेटियां निजात पा लें। आमीन। और खिदमत हो, और अंजील फैले, और लोगों तक कलाम पहुंचाया जाए। और फिर लिखा है रास्तबाजी के लिए ईमान तो दिल से, ईमान का काम दिल तो में, लेकिन निजात का इकरार कहां से करना है? मुंह से। आप इकरार करते हैं मैं निजात याफ्ता हूं। कई लोग तो इकरार करवाना चाहते हैं, कोई निजात नहीं पा सकते। कई लोग इकरार करना चाहते सारे गुनाहगार हैं। आज भी ये बात जो लिखी सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम, तो ये मसीह के कफारे से पहले के हिस्से को पेश करती है। ये मसीह में ईमान लाने से पहले के हिस्से को पेश करती है। ये उस पहलू को, उस जिंदगी के दौर को पेश करती है जब तक कोई मसीह के खून से नहीं धुला हुआ। लेकिन जब तूने उसको देख लिया, उसमें आ गया, तौबा कर ली, नए सिरे से पैदा हो गया, तो आप अपने बारे में यकीन करें, कलाम का ये हिस्सा आपके लिए नहीं है कि आप खुदा के जलाल से महरूम हैं। कलाम में लिखा तो है, लेकिन आप इस हिस्से से बाहर आ चुके हैं, इस कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। अब मसीह में जो है उस पर सजा का हुक्म, मसीह हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन जो है जो मसीह पर ईमान लाते हैं, लिखा है वो यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तो आप हमेशा की जिंदगी वाले हिस्से में आ चुके हैं। हम मजदूरी, मौत की मजदूरी से बाहर आ चुके हैं। अब तो हम खुदावंद की अंजील के मजदूर बन चुके हैं। कई मरता अंजील से भी लोग बोझ बांधे ने, कई मरता खादिम भी बोझ बनते। नो, हमने बोझ नहीं बनना, हमने मजदूर बनना है, हमने खादिम बनना है, हमने क्रिश्चियन सर्वेंट लीडरशिप को समझना है। हमारे सामने मसीह नमूना है, हमारे सामने मसीह रोल मॉडल है। हमारी खिदमत का, हमारी जो है वो झुक जाने का, पस्त हो जाने का, खाली हो जाने का नमूना मेरे और आपके सामने मसीह यीशु नासरी है। हालेलुया। तो आप इस बात को यकीन करें, हम ये कलाम तो लिखा हुआ जरूर है कि जलाल तो महरूम, गुनाह दी मजदूरी मौत, लेकिन ये भी लिखा हुआ है अपने लिए ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਟੋਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ईमान तो दिल से, लेकिन इकरार किस करना है? मुंह से। इकरार करो मैं जिंदगी का वारिस, इकरार करो मेरे गुनाह धुल चुके, इकरार करो मैं हमेशा की जिंदगी में जी रहा हूं, मसीह के साथ सांसें ले रहा हूं, मसीह में हूं मैं, इसलिए अब मुझ पर गुनाह का असर काम ना करेगा, मुझ पर इब्लीस का दावा नहीं रहा। आपको मुझे इस इकरार में बढ़ने, चलने और जीने की जरूरत है। आमीन। मसीह ने करार किया कि नहीं, जो जकई दे घर च गया, आज इस घर में जकई दी पुरानी जिंदगी ते चेक कर लो। पैसे दा दीवाना सी, हुण यीशु दा दीवाना हो चुका है।
कहते ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ कद छोटे दी परवाह नहीं की थी आपका छोटा कद है छोटी फाइनेंस है छोटे आपके पास वसाइल है छोटी जगह है छोटे काम आप कर रहे हैं छोटे पैमाने पर चल रहे हैं तो ये तो बुरा नहीं मनाना इस से कमतरी च नहीं आना ये विच आपने अपने आप को कोसते नहीं रहना आप छोटी चीज़ों से आगाज तो करें आपका खुदावन आपके ईमान के कद को बहुत बढ़ा देगा आपकी चीज़ों के कद को बढ़ा देगा ज़कई दे कोल बहुत पैसा सी कहते मैं गरीबां नूं देना वा मैं आप देखे जब आप नजात पाएंगे तो खुदावन आपके अंदर दूसरों का एहसास पैदा करेगा आपकी उन्हें पता है मैं गलत था लेकिन मैं अपने आप को सीधा करना है हर कदम जो खुदावन के जलाल का होगा वो उठाऊंगा आज इस घर में नजात आई है नजात मेरी और आपकी जरूरत है हालेलुया फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा तीमुथियुस पहला बाप और उसकी 9वीं आयत में लिखा है जिसने हमको नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया हमारे कामों के बायस नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यस्सु में हुआ है हम बुलाए गए नजात के बाद अगली चीज इकरार करना है मैं बुलाया गया हूं लेकिन नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया नजात देकर बुलाता है गंदा मंदा नहीं बुलांदा आजा अंजील चुक ले जिंज मर्जी तू है आजा हदिया पादा है जिंज मर्जी तू है आजा तू ऐ कर ले ओ कर ले नो आप जो कुछ कर रहे हैं खुदावंद के काम में खेत में घर में अंजील के लिए ये नजात के साथ करना है ये मसीह में रह कर करना है ये मसीह के वसीला से करना है ये रूल कुछ में करना है ये तौबा के साथ करना है अगर तौबा नहीं है तो मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर जुदा हुआ मसीह तो जो मर्जी कर दे रहो यहां पहले लिखे नजात दी इकरार करो बुलाए गए हो फिर बुलावे में आप जो है काम करो फिर ताड़ा ठंडा गिलास भी आसमाना ते यादगारी का सबब बनेगा क्योंकि तूने मसीह में किया है तेरे काम जाहिर हो जाएंगे तेरी नीयत जाहिर होगी तेरी किरदार जाहिर होगा तुझे राहत मिलेगी तू छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो तुझे बरकत भी मिलेगी राहत मिलेगी इत्मीनान भी मिलेगा तुझे थोड़े में दयानतदार खुदा पाएगा तुझे बहुत बड़े के लिए इस्तेमाल करेगा और आगे भेजेगा और तुझ पर भरोसा करेगा और तुझ पर फजल करेगा और तुझे खुदावन अपने कलाम से घेरेगा तुझ पर साया करेगा और तेरे अंदर बहुत कुछ डेवलप करेगा हालेलुया ये कब होगा जब तू अपनी निजात के इकरार में उसके नेक इरादे में उसके बुलावे में मूव करेगा फर्स्ट थिंक ये है कि तू नजात में का इकरार कर फिर तू बुलावे में बहुत कुछ करने के लायक ठहरेगा आमीन फिर उसके बाद एक आयत और हम गौर करेंगे फिर दुआ करेंगे ये आयत मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 13:11 ये आखिरी आयत है इसको पढ़ने से पहले आप सब निकालिए रोमियो 13:11 जी गौर से सुनिएगा और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे अब ये किसकी बात हो रही है जब आप ईमान लाए अपने वक्त को याद करें मैं किस सन में कब ईमान लाया और मैं तौबा की और नजात पा ली ये उस एरिया की उस दौर की उस वक्त की बात हो रही है जब हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब ये आज की बात हो रही है अब से एक आपको तहरीक और खुदावंद दे रहा है उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है
جب ایمان لائے نجات پائی. اب کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ہماری نجات نزدیک ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے پہلے پورا بڑے ڈیپتھ میں جا کے دیکھا کہ ہم نے گناہوں سے نجات پائی ہے. تو پھر یہاں لکھا ہے اس وقت ایمان لائے، مگر اب اس کی نسبت جو ایمان تم لائے، جو نجات تم نے پائی، اب اس کی نسبت ہماری نجات نزدیک ہے. اٹس مین کہ یہ نجات کے ایک اور پہلو کی بات ہو رہی ہے. یہ نجات کے تقدیس کے دوسرے عمل کی بات ہو رہی ہے. نجات کے 3 پہلو ہیں، اور 3 پہلوؤں میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی ہم مسیح پر ایمان لاتے رہیں، ایک پل، ایک سیکنڈ میں، ایک دم ہم نجات پا لیتے ہیں اپنی روح میں. گناہوں سے معافی حاصل کر، اس میں دیر نہیں لگتی. ایک سیکنڈ کیا، سیکنڈ کا کوئی 100واں حصہ ہے. ایسا کہہ لیں جتھے تسی اقرار کیتا، توبہ کیتی، مسیح چ آگے، جن جی تسی اس چیز کا ارادہ کیتا، خداوند مجھے معاف کر، میں یسوع میں نئی زندگی پانا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، اپنا آپ ایک سیکنڈ دے اندر تانوں اے نجات دا کام ہو جاندہ ہے. آمین. جب ایک لفظ بولے نا تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں تو آپ کے 200 کے قریب مسل باڈی کے اندر کام کرتے ہیں. اتنا بھی کہوں نا میں تو ایک ورلڈ کے اندر 200 سے زیادہ مسل کام کر رہے ہیں. لیکن ہم ایک ورڈ کو کتنی جلدی بول رہے ہیں. ایک آنکھ کو چھپک رہے ہیں، کتنی جلدی چھپک، اس کے اندر کتنی موومنٹ، ذہن کام کر رہا ہے، مسل، نرو، کیا کچھ نہیں کام کر رہا. جب آپ ایک سیلف لگاتے ہو گاڑی کو تو پوری گاڑی کا انجن جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر موو کر جاتا ہے، گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، گاڑی موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ ایک اقرار کرتے ہو توبہ کا، اپنا دل خدا کو دے دیتے ہو، اپنی زندگی خدا کو دینے کا اقرار کرتے ہو، تو پھر اے بھی یاد رکھو کہ اندروں تسی سٹارٹ ہو چکے ہو. روح دے کام تہاڈے اندروں سٹارٹ ہو چکا ہے. اب تیرے اندر سے بہت کچھ کام کرنا شروع ہو گیا ہے. اب جب تیرے سٹارٹ ہوا ہے تو روشنی بھی آئے گی، لائٹ بھی جلے گی. جن سٹارٹ کرنا ہے پھر لائٹاں بھی ہو. بند گڈی دے اندر تسی لائٹاں آن کر دے رہو، پٹرول نہیں ہے، سلف نہیں ہے، تو جب جتنی مرضی گیئر لگاتے رہو، جتنا مرضی ریس دیتے رہو، جتنا مرضی لائٹیں آن کرتے رہو، نہ کوئی ہیڈ لائٹ جلے گی، نہ گاڑی چلے گی، اور نہ ہی کوئی انجن چلے گا. لیکن جب آپ پہلے سلف دیتے ہیں، اے سلف سے کہ جن جی تسی کہندے نا خداوند مجھے معاف کر، خدا میں نجات پانا چاہتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، ایک دم آپ کے اندر اسپرچول عالم آپ کے لیے آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. روشنیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، مدد آنا شروع ہو جائے گی، الہی فیور ہونا شروع ہو جائے گی، روح القدس کی قدرت آپ کے اندر کام کرنا شروع ہو جائے گی. آپ نے خدا کو، روح کو اجازت دے دیا ہے. اب خدا آپ کا چارج سنبھالے گا، آپ کو ہولڈ کرنا شروع کرے گا. اس اقرار کے ساتھ کلام، فرشتے، روح القدس، مسا، حضوری، خالی قبر کا مکاشفہ، چرنی کا مکاشفہ، خدا کی قدرت، خدا کا مسا، خدا کی تحریک آپ کے اندر کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ اقرار کرتے ہو، اس اقرار کے ساتھ ہی تو سارا کام شروع ہو جاتا ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر دے. آمین. خدا مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو کر دے. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا دے. خداوند میں ہار چکا ہوں، تھک چکا ہوں، فیل ہو چکا ہوں. تیری فیور، تیری مدد، تیری قدرت، تیری زور، تیری پاک خدا پروٹیکشن، تیری الہی مداخلت میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے لیے جاری ہو جائے. جہاں پر آپ ہار جاتے ہو، پست ہو جاتے ہو، خالی ہو جاتے ہو، جہاں پر آپ روح القدس کو کہتے ہو مجھے آپریٹ کر، مجھے سٹارٹ کر، مجھے یہاں سے اٹھا دے، بڑھا دے، روشن کر دے. میرا دل دب رہا ہے فکروں کی کثرت سے. داؤد کہتا ہے کہ میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گھلی جاتی ہے، کیوں ٹھنڈی پڑی جاتی ہے، کیوں تو اندر ہی اندر بے چین رہتی ہے. کیوں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کلام سے سکھاتا ہے، روح سے بھرتا ہے، مسا سے بھرتا ہے، اپنے اندر روح القدس کی تازگی سے بھر کر کہتے ہیں میری جان خداوند کو مبارک ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہے. جب آپ روح القدس میں اپنے آپ کو ہارا ہوا مانو گے تو روح القدس آپ کو اٹھائے گا، تحریک دے گا، زور دے گا، تیرے سوالات کو ختم
देगा। उसने कहा मैं तो आदमी को नहीं जानती, लेकिन रूह कुद्स ने कहा कि रूह कुद्स ही तुझ पर साया डालेगा। फरिश्ता ने उस पर जाहिर किया। आप खुदावंद में जब बातें करना शुरू करेंगे, खुदा का रूह आपको कमजोर रहने नहीं देगा। हालेलुया। आप अपने आप को पेश करें, खाली हो जाएं, पस्त हो जाएं, उस औरत की तरह आंसुओं को देखें, उसके बालों को देखें। आज हमारे बाल हमारी जीनत मानी जाती है। बाइबल बताती है हम इसे बहुत बहुत संवारते हैं। अरे जो कुछ तू संवार रहे अपने हाथों से, जब तू खुदावंद के कदमों में दे देगा तो तेरा खुदा तुझे संवारेगा। तेरे हाथ जो तुझे संवार रहे हैं ये खराब हो सकते हैं, हवा आएगी तेरे बाल उड़ेंगे, हवा आएगी तेरी सिमरिटी और संभली हुई चीजों को उड़ा कर ले जाएंगे, लेकिन रूह कुद्स की हवा चलेगी। होली सबकाता नामाजा व अब्बाना सोरलोरबी, तेरी बिगड़ी हुई चीजें भी असल जगह पर आ जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। तुझे खुदावंद में इत्मीनान, राहत, तसल्ली मिलना शुरू होगी। तेरा खुदावंद इत्मीनान मेरी नजात है। आज खुदावंद के इत्मीनान को अपने साथ लेकर जाए, आपको बड़ी बड़ी चीजों से निजात, छुटकारा और खुशी मिलती जाएगी। हालेलुया। अब वो नजात, उसकी निस्बत अब नजात नजदीक है। ये हमारे बदन की बात हो रही है। एक दिन आएगा 2024 86 जिंदावा, 25 26 50 60 70 भी आएगा। 80 कितने होवांगे हानू नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है जिथे भी होवांगे यसू दे हत्था च होवांगे, या जमीन ते या आसमान ते। अब वो नजात अभी बड़ी, उसकी निस्बत एक नजात का वक्त आएगा। याद रखें इन मुकद्दसों की मौत भी एक नजात है। मेरे पीछे जरा बोले, मुकद्दसों की मौत भी एक, मुकद्दसों की मौत भी एक अकीदत तो नजात है। एस बदन तो जब हम कहते हैं उसने हमेशा की जिंदगी दी, तो मेरे बहन मेरे भाई, हमेशा की जिंदगी के लिए हमेशा का जलाली बदन भी तेरे पास होना चाहिए। तो जलाली बदन जोगा फिर असी अब आखिर तक बर्दाश्त भी करें। ऐस बदन च जिन्हें दुख चुक लोगे ना, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ी खुशी का भाई होना चाहिए, क्यों जो आप बदन में दुख उठा रहे हो, आप अपनी रूह में उसका तजर्बा कर रहे हो कि मैं जलाली बदन की तरफ जा रहा हूँ। एक बड़ा वक्त आने वाला है, अब वो वक्त नजदीक है, बड़ी थोड़ी मुद्दत बाकी है, आने वाला आएगा और देर आए। अपनी आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। मेरी दरख्वास्त है, आए जिसका दिल करे वो कदमों पर हो जाए, जिस